بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال في موضع آخر: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقال في موضع آخر: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. صدق الله العلی العظیم. معزز سامعین، قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت نے جب تورات نازل فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، تو اس میں یہ بات کہہ دی تھی کہ تم لوگوں کو جو فیصلہ کرنا ہو اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق ہی فیصلہ کرنا۔ اگر تم لوگ اللہ کے نازل شدہ احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرو گے تو کافر قرار دیے جاؤ گے، ظالم قرار دیے جاؤ گے، فاسق قرار دیے جاؤ گے۔ یہی بات اللہ تبارک و تعالی نے ہر نازل ہونے والی کتاب میں فرمائی۔ ہر نبی کو، ہر امت کو یہی حکم ملا، تاکہ اس امت کو بھی اللہ رب العزت نے اس معاملے میں پابند کیا ہے، جیسا کہ اس معاملے میں پچھلی امتوں کو اللہ نے پابند کیا تھا، اس امت کو بھی وہی پابند کیا ہے، وہی حکم۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو اللہ کے نازل شدہ احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ کافر قرار دیا جائے گا۔ ایک دوسری جگہ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالم بھی قرار دیا جائے گا۔ ایک تیسری جگہ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ فاسق بھی قرار دیا جائے گا۔ احکام کی الگ الگ قسمیں ہو سکتی ہیں، معاملات کی الگ الگ قسمیں ہو سکتی ہیں، ان قسموں کے اعتبار سے انہی تینوں میں سے ایک چیز وہ قرار دیا جائے گا۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اگر کفر ہو جائے تو بھی توبہ لازم ہے، اور ظلم ہو جائے تو ظلم کا ازالہ اور توبہ لازم ہے، اور اگر کوئی ایسی معصیت ہو جائے جو کفر نہ ہو اور ظلم بھی نہ ہو لیکن وہ گناہ ہے تو اس سے بھی توبہ لازم ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو توبہ نہیں کرتا، جو توبہ نہیں کرے گا وہ بھی فاسق ہے۔ اس لیے کفر سے، ظلم سے، فسق سے ہر ایک سے توبہ کرنا ہے، ہر ایک سے بچنا ہے، اپنے اعمال کو، اپنی زندگی کو ان چیزوں سے پاک صاف ستھرا کرنا ہے، صاف ستھرا کرنا ہے۔ ہماری روزمرہ کی زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ کفر نہ ہو، ظلم نہ ہو،
فسق نہ ہو، معصیت اور گناہ نہ ہو، اس طرح کی ہماری زندگی ہونی چاہیے تاکہ جب ہم اس دنیا کو چھوڑیں تو حسن خاتمہ ہو، اور دوسری دنیا کو جب شروع کریں تو پہلی منزل سے بھی پہلے کا مرحلہ فرشتوں کا آنا ہے۔ فرشتے رحمت کے بھی آ سکتے ہیں اور فرشتے عذاب کے بھی آ سکتے ہیں، تو منزل سے پہلے کے مرحلے میں ہی چیزیں معلوم ہو جائیں گی۔ ان مرحلوں میں، پھر ان کے بعد قبر میں، پھر اس کے بعد حشر میں، پھر اس کے بعد انجام کار جو اللہ فیصلہ کرے گا جنت اور جہنم کا، اس میں ہم ناکام نہ ہوں، ہم کامیاب ہو جائیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اس کی بے پناہ فکر رہتی تھی، بہت ہی زیادہ، یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ مدینے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا، آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام کیا، مگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ سوچا اور آگے گزر گئے۔ پیچھے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، آپ نے بھی دیکھا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، نبی کے داماد، اور نبی کے دوست، بڑی فضیلت والے صحابی، بڑے مقام والے۔ اس امت میں نبی کے بعد تیسرا مقام اجماع امت کے ذریعے ان کو حاصل ہے۔ دیکھا کہ عثمان بیٹھے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی سلام کیا، مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ان کے سلام کا بھی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فکر ہوئی کہ یہ کیا بات ہو گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے ملاقات ہوئی تو جا کر عرض کیا کہ راستے میں ایسی بات پیش آئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے ساتھ بھی واقعہ ہوا، چلو چل کر پوچھتے ہیں کہ وہ سلام کا جواب کیوں نہیں دے رہے، کیا بات ہے۔ یہ حضرات آئے اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، ہم لوگ یہاں سے گزرے، تم نے کوئی توجہ نہیں دی، ہم نے سلام کیا اور آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا، کیا بات ہے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اوہو، مجھے کچھ بھی خبر نہیں ہوئی، آپ لوگوں کا گزرنا بھی مجھے معلوم نہیں ہوا اور آپ لوگوں کا سلام کرنا بھی مجھے پتہ نہیں چلا، اس لیے مجھ سے ایسی گویا کہہ لو کہ لغزش ہوئی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے۔ کہنے لگے کہ میں بہت غمگین ہوں، میں بہت زیادہ رنج میں ہوں، اور مجھے اس بات کا رنج ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور میں نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ ان تمام معاملات کی نجات کیا ہے۔ اتنی گہری سوچ میں تھے وہ، اتنے رنج میں تھے، اتنے غم میں تھے کہ بغل سے گزرنے والا بندہ ان کو محسوس نہیں ہو رہا ہے، سلام کیا جا رہا ہے، ان کو سلام کی آواز سنائی نہیں دے رہی ہے، اتنے صدمے میں ہے۔ اور صدمہ کس چیز کا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور میں نے ان سے یہ نہیں پوچھا
کہ آخرت میں نجات کیسے ہوگی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے پوچھا تھا تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ واقعی آپ کا ہی مقام ہے اور آپ ہی کے شایان شان ہیں کہ ان باتوں کا بھی آپ کے اندر دھیان ہے، آپ نے پوچھ لیا۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ سے وہ کلمہ قبول کیا جو میں نے اپنے چچا پر پیش کیا تھا اور چچا نے رد کر دیا تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ جس نے مجھ سے وہ کلمہ قبول کیا جو میں نے اپنے چچا پر پیش کیا تھا اور چچا نے رد کر دیا تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ فرمایا مفتاح الجنت قول لا الہ الا اللہ، جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ تو صحابہ کرام کو اتنی فکر تھی، جیسا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ نے اس واقعے سے دیکھا، اور ہم لوگوں کو فکر نہیں ہے۔ ہم لوگ ان غور میں، ان سوچوں میں کب اتنا مستغرق ہوتے ہیں، ہمیں کب اتنی پرواہ ہوتی ہے کہ اللہ کی فرما برداری، اللہ کی عبادت، اللہ سے تعلق، اللہ سے تقرب، اللہ کی محبت، رسول کی محبت، سنت کا اہتمام، دلوں کی صفائی، روحانی ترقی، کب ہم لوگوں کو ان کا صدمہ ہے؟ کب ہم لوگ اس کے بارے میں غمگین ہوتے ہیں؟ اپنے بارے میں بھی نہیں ہوتے اور اپنے اہل و عیال کے بارے میں بھی نہیں ہوتے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، اس کا ایندھن لکڑیاں نہیں ہیں، لوگ ہیں، لوگوں سے وہ آگ جلے گی، جلائی جائے گی۔ آگ جل رہی ہے لیکن اس میں جو اور بھڑکے گی تو لوگ اس میں ڈالے جائیں گے اور پتھر ڈالے جائیں گے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس کے اوپر شدید ترین فرشتے مقرر کیے گئے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کے حکم کی معمولی سے بھی مخالفت نہیں کرتے۔ ویفعلون ما یؤمرون، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ صرف وہی کام کرتے ہیں۔ ان کو رحم نہیں آتا، ان کو مروت نہیں آتی۔ تو اپنے آپ کو بچانا ہے، یہ بھی قرآن میں کہا جا رہا ہے۔ ہم لوگ فکر مند نہیں ہوتے، لہذا ہم سے ہوتا کیا ہے کہ ہم سے گناہ کبیرہ تو ہوتا ہی ہے، ہم سے بعض مرتبہ شرک بھی ہو جاتا ہے اور احساس نہیں ہوتا، اور کفر بھی ہو جاتا ہے، احساس نہیں ہوتا، ظلم بھی ہو جاتا ہے، محسوس نہیں ہوتا، فسق بھی ہو جاتا ہے، محسوس نہیں ہوتا۔ جبکہ ان چیزوں سے توبہ کرنا ہے وہ تو قربان جائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے ہر وقت توبہ کرنے کی تاکید فرمائی ہے، اور یوں فرمایا کہ میں خود روزانہ 70 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں۔ کہیں فرمایا 70 بار سے زیادہ استغفار پڑھتا ہوں۔ استغفار کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، سب سے سادہ والا یہ ہے۔ کیا ہم لوگ روزانہ اس کا اہتمام کرتے ہیں؟ اگر روزانہ نہیں کرتے تو کبھی کبھی کرتے ہیں۔ بہت سے ایسے اللہ کے بندے ہیں، یقیناً ہیں کہ جن کو اہتمام ہے، لیکن بہت سے ہم میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کو اہتمام نہیں ہے، تو ان کو ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ ہر دن صبح بھی توبہ، دوپہر میں بھی توبہ، رات میں بھی توبہ۔ اللہ نے 5 وقت کی نماز ہی اس لیے بنائی کہ بندے 5 وقت میرے دربار میں آئیں،
اپنے سر کو جھکائیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں، میری فرمانبرداری کا ثبوت دیتے رہیں اور اپنے گناہوں سے معافی مانگتے رہیں، تاکہ آنے والا کل اور آنے والی نئی زندگی ان کے لیے آسان ہو جائے۔ وہ بہت مشکل کا وقت ہے، بہت مشکل کی گھڑی ہے، بہت شدید منزل ہے۔ قرآن مجید میں جو کہا گیا، جو آیت سنائی گئی، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو اللہ کے احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ فیصلے آئے دن ہوتے ہیں، انفرادی فیصلہ، گھر کے اندر اجتماعی فیصلہ، سماج کے اندر فیصلہ، ملک کے اندر فیصلے ہوتے رہتے ہیں۔ ہر ایک فیصلے کے اندر ایک جگہ فرمایا کہ اللہ اور رسول نے اگر کسی مسئلے میں فیصلہ کر دیا ہے اور پھر اس فیصلے پر عمل کرنے میں مسلمانوں کے دلوں میں تنگی ہو، وہ اسے قبول نہ کر پاتے ہوں، تو وہ آدمی بھی اس کا اسلام قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ تو فیصلے جو اللہ رب العزت نے یا اللہ کے نبی نے فرمائے وہ سب اٹل ہیں۔ ہمیں اپنے ہر زندگی کے ہر معاملے میں وہی فیصلہ کرنا ہے، اس کے خلاف نہیں کر سکتے۔ عقائد میں بھی یہ تو بالکل پکی بات ہے، یہ سب کو سمجھ میں آئے گا، لیکن ہمارے سماج میں بہت سے فیصلے اس کے خلاف ہیں اور وہ چلتے ہیں۔ تو جو غلط فیصلے پر ہے وہ تو غلط ہے، اور جو اس پر راضی ہے وہ بھی غلط ہے۔ کفر پر راضی رہنا کفر ہے، اور ظلم پر راضی رہنا ظلم ہے، فسق پر راضی رہنا فسق ہے۔ آپ گناہ کر نہیں رہے مگر اس کے گناہ پر راضی ہیں تو آپ بھی گنہگار ہیں۔ اب بہت سے فیصلے عقائد میں ایسے ہیں جس میں شرک لازم آتا ہے۔ مثلا اگر کوئی کسی کے بارے میں یہ کہے کہ کیا تمہیں علم غیب ہے، غصے میں لڑائی میں یہ بات بعض مرتبہ آدمی کہہ دیتا ہے، کیا تمہارے پاس علم غیب ہے، اگلا کہے ہاں، کافر ہو جائے گا۔ ہاں کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم غیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت خاص ہے، اللہ کے سوا اس صفت میں کوئی بھی شریک نہیں ہے، کوئی بھی شریک نہیں ہے، نہ فرشتے، نہ انبیاء، نہ اولیاء، نہ کوئی بڑی سے بڑی مخلوق، کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تنہا عالم الغیب ہے، اور قرآن مجید کے اندر بار بار اس بات کو بتلایا ہے اور کھل کھل کر بتلایا ہے اور بعینی الفاظ کے ساتھ بتلایا ہے کہ قرآن پڑھنے والے کو ذرا سا بھی شک اور شبہ نہ ہو۔ اللہ کے سوا کسی اور کو عالم الغیب وہی لوگ مانتے ہیں جو قرآن کے اندر غور نہیں کرتے، وہ قرآن کا ترجمہ بھی نہیں پڑھتے۔ اگر وہ قرآن کا ترجمہ بھی پڑھ لیں تو بالکل بات صاف صاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دو جگہ نہیں بے شمار جگہ بتلائی ہے۔ عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، عالم الغیب والشہادہ وہ ہے، هو الرحمن الرحیم، وہی رحمان وہی رحیم ہے، جو رحمان اور رحیم ہے وہی عالم الغیب والشہادہ ہے۔ ایک دو جگہ نہیں، سینکڑوں جگہ پر ہے۔ اس طرح کی چیزیں چلتی ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے شادیوں کے اندر فیصلے بعض مرتبہ ہم لوگ کرتے ہیں گھروں کے اندر، اور بعض مرتبہ ہماری پنچایت کرتی ہے، سرداران نظام کرتا ہے۔ ان فیصلوں کے اندر بھی اگر قرآن مجید کا خیال نہیں رکھا گیا اور قرآن کے خلاف فیصلہ کیا گیا تو یا تو کفر ہوگا، یا ظلم ہوگا، یا فسق ہوگا، اس میں کوئی خیر کوئی رحمت نہیں ہوگی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جتنے فیصلے دنیا میں اس طرح کے دیکھے گئے اور دیکھے جا رہے ہیں
اور قیامت تک دیکھے جائیں گے، اس میں کبھی برکت نہیں ہوگی، وہ کبھی نہیں چلیں گے۔ لیکن اہل خیر آج ذلیل ہیں، اہل شر آج مسندوں پر ہیں، طاقتوں میں ہیں، تو فیصلے انہی کے چلتے ہیں، مگر اس سے کبھی بھی امت کی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سے فیصلے جو بعض مرتبہ کسی انفرادی شخصیت کے پاس جاتے ہیں اور بعض مرتبہ پنچایتوں میں جاتے ہیں، وہ فیصلے نکاح کے، طلاق کے، خلا کے، وراثت کے، تقسیم کے، بٹوارے کے اور حقوق کے دلانے کے، نزاعات کے بہت سے فیصلے ہو سکتے ہیں۔ وہ کسی انفرادی یا اجتماعی یا میں نے کیا کہا سرداران نظام کے پاس جاتے ہیں۔ اگر ان فیصلوں کے اندر وہ فیصلہ کیا گیا اور وہ فیصلہ اللہ کے فیصلے کے خلاف ہے، ان تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہوگی، اور یہ بہت بڑا وبال ہے، یہ بہت بڑا شر ہے۔ اس لیے اس جگہ پر بھی اللہ کے فیصلے کو جاننا، اس کو سمجھنا اور سیکھنا یہ لازم ہوگا۔ ایک بات میں اور عرض کروں، نہ جاننا، یہ جو نہ جاننا جس کو جہالت بھی کہہ سکتے ہیں، یہ ہماری شریعت کے اندر عذر نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی بندہ ناجانکاری کی وجہ سے کلمہ کفر بول دے، ناجانکاری کی وجہ سے کلمہ کفر بول دے، تو کافر ہو جائے گا۔ اس کا ناجانکاری والا جو مسئلہ ہے وہ عذر نہیں بنے گا، وہ کافر ہو جائے گا، اس کا نکاح ٹوٹے گا۔ لہذا بعض مرتبہ ایسے مسائل سامنے آئے، کسی نے نماز کی توہین کر دی، نماز کو گالی بک دی اور کفر کا اس کے اوپر فتویٰ لگا۔ فتویٰ لگانے والے کو شوق نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں فتوے کو لے کر بھی بہت غلط فہمی ہے، جیسے حلالے کو لے کر بہت غلط فہمی ہے، ایسے ہی فتوے کے مسئلے کو لے کر بھی بہت غلط فہمی ہے۔ اس طرح بات کی جاتی ہے جیسے مفتیان کرام کو شوق ہے کہ وہ کھوج کھوج کر فتویٰ لگاتے رہے۔ آپ بالکل اس غفلت میں نہ پڑیں، کسی عالم کو، کسی مفتی کو اس کا کوئی ادنیٰ درجے کا بھی شوق نہیں ہے کہ وہ فتویٰ لگاتا پھرے۔ لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اور لکھت سوال کرتے ہیں، اس سوال کے جواب میں اگر کفر کی بات آتی ہے تو آتی ہے، اور جو آتی ہے وہ اسلام کا حکم ہے، وہ اس مفتی کی اپنے جانب سے نہیں ہے، بشرطے کہ وہ مفتی مستند اور معتبر ہو۔ میں ہر جگہ یہ شرط لگاتا ہوں، ایک بندہ مفتی ہی نہیں ہے، وہ پہلے ادھر گھومتا تھا پینٹ پہن کر، آج کون سا ملت بن کر گھوم رہا ہے اور فتویٰ دے رہا ہے، وظیفے بتلا رہا ہے۔ ایسے لوگوں کو ماننے والوں کی بڑی تعداد ہو جاتی ہے اور بہت بڑا مجمع سوشل میڈیا پر ان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ اسلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ لوگ اسلام کے خلاف ہیں۔ میں نے بتلایا تھا کہ اسلام کے نام پر بھی اسلام کو شدید ترین نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، اسلام کا لباس، اسلام کا لبادہ، اسلام کا چہرہ اور اسلامی جیسی حرکات کر کے وہ لوگ اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ فتویٰ اس کا ہی معتبر ہوگا جو مفتی معتبر ہوگا۔ تو کسی نے نماز کو گالی دے دی تو وہ کافر ہو جائے گا، اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اب اس کے بعد وہ بندہ کیا کہتا ہے؟ وہ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ کافر ہو جائیں گے اور نکاح ٹوٹ جائے گا اور بیوی میکے چلی گئی۔ اب وہ بار بار یہ کہتا ہے، لیکن اس کا عذر ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب اس کو دوبارہ سے توبہ کے ساتھ
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کو زبان سے نکالنا لازم ہے اور اس بات کا اقرار کرنا لازم ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت، اس کو اس بات کا اقرار کرنا لازم ہے، اور پھر اس کے بعد نئی مہر کے ساتھ وہ بیوی کے سے نکاح پڑے گا اور تب اس کی عورت واپس آئے گی۔ اس مسئلے میں عدت نہیں ہے کیونکہ شوہر سیم ہے، شوہر وہی ہے، اس لیے عدت کا مسئلہ نہیں ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے فیصلہ اللہ کے احکام کے مطابق نہ کرنے کی وجہ سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، تو بہت سے اور بھی اعمال ہیں جن کی وجہ سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے بعض لوگوں کے زبان سے سنا ہے، اس وقت مجھے بھی تنبہ نہیں ہوا، بعد میں نے کتاب کے اندر بعین ہی وہ عبارت دیکھی۔ کیا لکھا ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے کہ صاحب میرے لیے اوپر خدا ہے اور نیچے صرف آپ ہیں۔ تھانوں میں، وکیلوں کے پاس، ججوں کے پاس، بڑے نیتاؤں کے پاس اس طرح کے جملے سننے کا مجھے بھی موقع ملا ہے۔ اچھے اچھے لوگ، پرانے نمازی اور نہایت ایماندار لوگ، وہ بھی ان کلمات کو کہہ ڈالتے ہیں کہ صاحب میرا آسمان پر خدا ہے اور زمین پر آپ ہیں، اس لیے میں آپ کے پاس فریاد لے کر آیا ہوں، آپ میرا مسئلہ حل کر دیجئے۔ زمین کا مسئلہ ہے، لڑائی کا مسئلہ ہے، یہ جملہ کہنا یہ کفر ہے۔ اس کی وجہ سے وہ آدمی کافر ہو گیا اور اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی، کیونکہ اس نے شریک کر دیا۔ آسمان میں خدا اور زمین میں آپ کو خدا کے برابر کر دیا، یہ کلمہ کفر ہے۔ اسی طریقے سے حضرات شیخین کو برا بھلا کہنا یہ کفر ہے۔ شیخین جانتے ہیں کن کو کہتے ہیں؟ اگر صرف شیخین کہا جائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگر مطلق شیخین کہا جائے تو اس امت کے سب سے بڑے شیخ یہ ہیں، اور شیخین میں نے دو شیخ، تو ان کو برا بھلا کہنا اور ان کو لعن طعن کرنا اور ان دونوں حضرات کو یا ان میں سے کسی ایک کو گالی بک دینا، اس کی وجہ سے آدمی سراپا کافر ہو جاتا ہے۔ ان کے علاوہ اور دوسرے صحابہ ہیں، ان کو برا بھلا کہنے سے آدمی کافر تو نہیں ہوتا مگر ظالم ہو جاتا ہے، فاسق ہو جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ بھی امت میں آپ دیکھیں عام ہے۔ بہت سے لوگ ہیں صحابہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کوئی کسی کو کسی صحابی سے بغض ہے، کسی کو کسی دوسرے صحابی سے بغض ہے، اور کسی کو کسی تیسرے صحابی سے بغض ہے۔ اگر وہ کافر نہیں بھی ہوا تو اس نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، بہت بڑا فسق کیا ہے، گناہ کبیرہ کیا ہے، اور اس کے پاداش میں اس کا ایمان یا اس کی ہدایت اللہ تبارک و تعالی سلب کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا وَمَنْ عَادَ لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ۔ یہ حدیث قدسی میں ہے کہ جس نے میرے کسی ولی کو سے دشمنی کی تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، یہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ اور اللہ کا اعلان جنگ یہ نہیں ہے کہ تمہاری دنیا مٹا دیں، دنیا تو اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ ہم سب کا عقیدہ اور ایمان ہے۔ اللہ کے یہاں اگر کوئی چیز ہمارے پاس قیمتی ہے تو وہ ہمارا ایمان ہے اور ہماری ہدایت ہے۔ تو اللہ جس چیز پر وار کریں گے وہ ایمان اور ہدایت ہو سکتی ہے۔ اس لیے کسی ولی کی شان میں گستاخی، کسی نبی کی شان میں گستاخی اور کسی صحابی کی شان میں گستاخی، صالحین اور نیک بندوں کی شان میں گستاخی، یہ بہت محرومی کی بات ہے، اس سے بہت بچنا چاہیے۔ بہت سے لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ بلا وجہ کسی کو نشانہ سادھے بغیر عالم علماء کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں، یہ سلب ایمان کی وجہ بن سکتی ہے۔
بہت سے لوگ بلا وجہ سنتوں کو ہلکا کرنے میں لگے رہتے ہیں، میاں سنت ہی تو ہے، اس کے کہنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی نے کہا کہ میاں تم سنت کا اہتمام نہیں کرتے، دوسرے نے کہا کہ میں سنت کیا کام آنی، کافر ہو جائے گا۔ آپ استفتاء کسی بھی دارالافتاء سے آپ سوال کر کے دیکھ لیں، جواب اس کا ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا۔ اس لیے سنت کو ہلکا کہنا یا عقیدے کے اعتبار سے ہلکا سمجھنا یہ کفر ہے، اور ہلکا سمجھتا تو نہیں ہے مگر سنت کے خلاف کرتا ہے تو فسق ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے۔ اسی طریقے سے جو قطعی حلال ہے اس کو حرام سمجھنا یہ بھی امت میں ہے، قطعی حلال ہے اس کو حرام سمجھنا، اور جو قطعی حرام ہے اس کو حلال سمجھنا یہ بیماری بھی ہے۔ اور فرض کو فرض نہ سمجھنا، جن چیزوں کو اللہ نے گناہ کہا اس کو گناہ نہ ماننا، یہ سب کفر ہے، اس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ تو یہ نہ سمجھے کہ صرف گناہ ہی گناہ ہے، بہت سے ہمارے گناہ جو عقیدے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اس کی وجہ سے آدمی کافر بھی ہو جاتا ہے۔ تو محترم بھائیوں اور دوستوں، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ ہمارا ایمان ہی ہماری کامیابی ہے، اور ہمارا ایمان ہی ہماری دولت ہے۔ اپنے ایمان کی شدت کے ساتھ حفاظت کرنا ہے، ایمان میں شرک کا کوئی شائبہ نہ ہو، اگر کہیں شک اور شبہ ہو تو اس مسئلے کو چھوڑ دینا ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے تعلیم دی ہے، کہیں اگر سمجھ میں نہ آتا ہو تو اس سے بچ جانا ہے، جو چیز سمجھ میں آتی ہے اسی پر رہنا ہے۔ تو ایمان ایسا بنانا ہے اس میں شرک کا شبہ نہ ہو، اور اس کے بعد اعمال کو صاف ستھرا رکھنا ہے، عبادت ایسی کرنا ہے جس میں بدعت نہ ہو۔ عبادت کیسی کرنا ہے؟ جس میں بدعت نہ ہو اور سنت کے خلاف نہ ہو، اور فیصلہ ایسا کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نہ جائے، چاہے گھر کا فیصلہ ہو چاہے باہر کا۔ اس میں تعلیم کا فیصلہ بھی ہے، ہم جو تعلیم کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں اس میں یہ فیصلہ بھی ہے جو مدارس میں ہے، اس میں وہ فیصلہ بھی ہے جو ملازم کے لیے ہم لوگ کرتے ہیں، اس میں وہ فیصلہ بھی ہے جو دکانوں میں ہم لوگ کرتے ہیں، اس میں وہ فیصلہ بھی ہے جو تجارت میں ہم لوگ کرتے ہیں۔ یہ تمام فیصلے ان کے اندر ہمیں اللہ کے احکام کا دھیان رکھنا ہے۔ اگر ہم دھیان نہیں رکھیں گے تو محترم بھائیوں اور دوستوں، نہ جانے ہماری کتنی پاک کمائیاں ناپاک ہو جائیں گی، اور ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا، ہم یہ سمجھتے رہیں گے کہ پاک کما رہے ہیں۔ اور اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ جہالت عذر نہیں ہے، لہذا اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی عورتوں کو اور اپنے آپ کو، چاہے 40-50 سال کے بھی ہو گئے ہوں، اسلامی تعلیمات سے آراستہ کرنا ہے۔ گھروں میں، مسجدوں میں، مکتب میں، مدرسے میں اسلامی تعلیمات سے آراستہ کرنا ہے۔ ہم کو اسی کام کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، ہم کو اس لیے نہیں بھیجا گیا ہے کہ ہم تجارت کرتے رہیں، ہم دنیاوی تعلیم کو حاصل کر کے بڑے سے بڑی نوکریوں کو تلاش کرتے رہیں۔ یہ مقصد اصلی نہیں ہے، یہ تو زندگی گزارنے کا ذریعہ ہے، ضروری ہے، زندگی کے لیے ضروری ہے، اس دنیا کے لیے ضروری ہے، مگر اس دنیا کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے ہم ہر فیصلے سے پہلے اس پر نظر ثانی کر لیا کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔